الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نعمت دریائے رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر محترم پر نور پر وقار بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، 7واں سالانہ عرس علیمی آپ سب کو مبارک ہو. فنا فی الشیخ فنا فی اللہ عارف باللہ ولی کامل حضرت حافظ علیم اللہ راجشاہی رحمت اللہ علیہ عرف ملن میاں علیہ الرحمت و رضوان کے سالانہ عرس پاک میں آپ سب حاضر ہیں اور یقیناً ان کا فیضان ان کی تربت سے ہم سب پہ برس رہا ہے. الحمدللہ کل سے یہ سالانہ عرس شروع ہوا. رات جتنے لوگ شریک تھے عرس پاک میں، عرس پاک تقریباً عرس پاک کا یہ پروگرام 1:30 بجے تک چلا اور دیکھا آپ سب نے کہ بارش کے ساتھ ساتھ کیسا طوفان آیا تھا. یہ کھمبے سب اکھڑ گئے، پنڈال گر پڑے، اس کے باوجود الحمدللہ سب کے سب محفوظ رہے. کسی کو نہ جانی تکلیف نہ مالی تکلیف. سبحان اللہ. یقیناً یہ سب فیضان ہے تو حضرت ملن میاں علیہ الرحمت جو کچھ مال والا نقصان ہوا تو ہوا، مگر کسی کو جان کی نقصان نہیں پہنچی. وقتی طور پہ ایسا لگ رہا تھا، کہنے والوں نے کہا طارق بھائی جو انصاری پروڈکٹر صاحب ہیں، بعد میں ملاقات ہوئی قبر میں پہنچنے کے بعد کہنے لگے حضرت دم گھٹ رہا تھا. یہی ہے طارق بھائی جو آپ سے سامنے ہیں. کہنے لگے حضرت دم گھٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے زندہ نہیں جاؤں گا، مگر فیضان تھا حضرت ملن میاں علیہ الرحمہ کا کہ یہاں سے چھٹکارا ملتے ہی کمرے میں پہنچے اور صحیح سالم رہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک تو نہیں بلکہ سب کے سب صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے. یہی شان ہوتی ہے اللہ کے مقدس ولیوں. حضرات محترم، ان مقدس علماء کرام کی موجودگی میں کچھ بولنے کا موقع ملا ہے تو حضرات محترم یقیناً ذکر ان کا کیا جاتا ہے کہ جو دنیا سے گئے ہوئے ظاہری طور پر 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر الحمدللہ حضرت ملن میاں علیہ الرحمہ کا چرچا اور ان کا ذکر کل بھی ان کے مرید کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، صبح قیامت تک کرتے رہیں گے. ان کے مداح، ان کے چاہنے والے حضرات کو یہ کہے کہ ملن میاں اپنی مرضی سے ملن میاں نے کسی کو پراپرٹی دے دی ہو، کسی کو جائیداد دے دی ہو، کسی کو بنگلہ دے دیا ہو، اس لالچ میں کوئی ملن میاں کی تعریف کر رہا ہے. نہیں نہیں
بس معاملہ اتنا ہے کہ جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے وہ بندہ زمانے کا محبوب بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی، فیضان علیمی، صاحب سجادہ مولانا حمید اللہ راجشاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محب بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی شہرت، اللہ تبارک و تعالی اس کی مقبولیت کو روئے زمین پہ عام فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بندہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امی کو بولاتا ہے، اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے فلاں بندے میں بڑی خوبی ہے، میرے فلاں بندے میں بہت زیادہ کمال ہے، اے جبرائیل سنو سنو اس کی محبوبیت کا اعلان کر دو، اس کی مقبولیت کا روئے زمین پہ اعلان کر دو۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام عرش باروں میں اس اللہ کے مقبول بندے کی مقبولیت کا اعلان کر دیتے ہیں، پھر فرش پہ آتے ہیں تو روئے زمین پہ اس کی مقبولیت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ اس اللہ کے مقبول بندے کی محبت ہر عاشق کے دل میں بس جاتی ہے اور ہر عاشق ان کی مدح و ثنائی کرنے پہ مجبور ہو۔ سبحان اللہ، انہی ذات میں سے، انہی شخصیت میں سے ایک شخصیت کا نام ہے حضرت حافظ ابراہیم رحمت اللہ علیہ راجشاہی، اور دوسری شخصیت کا نام ہے حضرت حافظ علی اللہ عرف ملن میاں علیہ۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور حضرات محترم، ہم سب کسی دنیا دار کے غلام نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ کے توسل سے، ان کے وسیلے سے حضرت ملن شاہ میاں علیہ رحمہ کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات، جو دنیا دار کا غلام ہوتا ہے وہ جگہ جگہ ڈرتا نظر آتا ہے۔ جو کسی ایم ایل اے ایم پی کسی کا بھی دنیا دار دنیاوی منصب والے کا غلام ہو، اسے چین نہیں ملتا ہے، اسے قرار نہیں ملتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا ہے، مگر یقین جانو دوستو جو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اس کے امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی امن و امان کے ساتھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات محترم، چند شعر منقبت کے صاحب عرف حضرت حافظ علی اللہ اس ملن شاہ میاں علیہ رحمت و رضوان کی شان میں پیش کرتا ہوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہو گیا جو صدق دل سے آپ کا ملن میاں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
اگر آپ سب ملن میاں کے چاہنے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، تو جو شعر میں پڑھوں گا اس پہ خاموش نہیں بیٹھے. ہو گیا جو صدق دل سے آپ کا ملن میاں، خلد میں ہوگا اسی کا داخلہ ملن میاں، خلد میں ہوگا اسی کا داخلہ ملن میاں. اور نام لینا کیوں نہ ہو پھر مشغلہ ہے دوستو، نام لینا کیوں نہ ہو پھر مشغلہ ہے دوستو. ہم مریدوں کا تمہیں ہو آسرا ملن میاں، ہم مریدوں کا تمہیں ہو آسرا ملن میاں. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ شعر حضرت ملن میاں علیہ الرحمہ کے مریدوں کی کے حوالے سے کہا گیا تھا، جانب سے کہا گیا تھا، تو یقیناً اس شعر پہ مچل جانا چاہیے. نام لینا کیوں نہ ہو پھر مشغلہ ہے دوستو، ہم مریدوں کا تمہیں ہو آسرا ملن میاں. ایک منٹ اور جتنے بھی ہیں راجشاہی کہتے ہیں وہ فخر سے، جتنے بھی ہیں راجشاہی کہتے ہیں وہ فخر سے، مشکلوں میں کام آئے ہر جگہ ملن میاں. سبحان اللہ. مشکلوں میں کام آئے ہر جگہ ملن میاں. حضرات، یہ میں لفظ کے زور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ الحمدللہ عرس سراوا شریف حضرت ابراہیم راجشاہی علیہ الرحمہ کے عرس کے موقع پر حضرت مولانا حمید اللہ صاحب کے بھائی سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ جو یہاں اسٹیج پر موجود ہے ممبر پر. بتایا آپ نے کہ حضرت ملن میاں علیہ الرحمہ یقیناً ہمارے درمیان و مستجاب الدعوات کی حیثیت سے تھے. جو دعا وہ کر دیتے تھے اللہ قبول فرما لیتے. سبحان اللہ. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہ خبر بتائی کہ آفات ناگہانی آنے سے پہلے آپ نے اطلاع کر دی، اور اللہ نے آفات ناگہانی سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھا. سبحان. آفات ناگہانی حادثات سے اللہ نے محفوظ رکھا. تو حضرات، یہی تو شان اللہ کے ولیوں کی ہوا کرتی ہے کہ جیسا کہ رات سے پاک کے بعد جو طوفان آیا تھا، ممکن تھا کہ کتنی جانیں چلی جاتی، مگر اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے جو عرس میں جو آیا کرتے ہیں ان کی جان لی نہیں جاتی ہے، بلکہ ان کی زندگی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی عمر میں اور برکتوں کی دعا کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. جتنے بھی ہیں راجشاہی کہتے ہیں وہ فخر سے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. جتنے بھی ہیں راجشاہی کہتے ہیں وہ فخر سے، مشکلوں میں کام آئے ہر جگہ ملن میاں، مشکلوں میں کام آئے ہر جگہ ملن میاں. اور وقت کا شعر ملاحظہ ہو کہ تم کو اب کیا خوف ہو اے انتظار قادری، تم کو اب کیا خوف ہو اے انتظار قادری، ہے تمہارے رہنماؤں پیشوا ملن میاں، ہے تمہارے رہنماؤں پیشوا ملن میاں. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. حضرات محترم، اسی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ بھی نکلتا ہے، تفسیر یہ بھی نکلتی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت خواجہ باقی باللہ کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت مجدد الفسانی سر ہندی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت سرکار ابراہیم راجشاہی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا لو اور حضرت ملن میاں کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان راجشاہی، فیضان
علی بھی فیضان چل رہا ہے فیضان علی بھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد سجادہ مولانا حمید اللہ شاہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ حضرات آپ نے دیکھا ایسے ملن میاں علیہ الرحمہ کو میں نے نہیں دیکھا مگر جن سے ہماری ملاقات ہوئی جن کے سائے میں زندگی گزار رہا ہوں شہر میرٹھ مدرسہ اسلامی عربی میں درس و تدریس کی خدمت کے فرائض انجام دے رہا ہوں حضرت علامہ شمس قادری پرنسپل مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ حضرت علامہ مفتی رحمت اللہ مصباحی صاحب شیخ التفسیر مدرسہ اسلامی عربی حضرت علامہ اشتیاق القادری مصباحی شیخ الحدیث مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ ان سب سے ملاقات ہوئی اور حضرات محترم ان کی زبانی سننے کو ملا کہ یقیناً حضرت ملن میاں علیہ الرحمہ عارف باللہ تھے اللہ کا ڈر و خوف ان کے دل میں ایسا بسا ہوا تھا کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہر جگہ نماز کی پابندی رہا کرتی تھی اور حضرات محترم حضرت مولانا حمید اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور علی بھائی صاحب سے ملاقات ہوئی سب نے بتایا کہ ہم سفر میں ہوتے تب بھی حضرت ملن شامی علیہ الرحمہ وقت کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے نماز کا وقت ہوتا وقت پہ نماز ادا کرتے اور اللہ کا خوف و ڈر دل میں ایسا بسا ہوا تھا کہ خلاف شرع کوئی کام ان سے نہ ہوتا تھا حضرات محترم سن لیجئے اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو جاتا ہے وہی زمانے کا ولی بن جاتا ہے وہی زمانے کا قطب بن جاتا ہے کرامت دکھانا کوئی کمال نہیں کرامت تو عام لوگ بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے حضرات محترم اور بھی دکھا سکتے ہیں مگر اللہ کا تقوی دل میں بس جانا اللہ کا ڈر خوف دل میں بس جانا یقیناً سب سے بڑی ولایت یہی ہوا کرتی ہے حضرات محترم تو یقیناً ملن شامی علیہ الرحمہ کی وہ شان تھی کہ آپ سفر میں ہو حضر میں ہو مریدوں میں ہو جہاں بھی ہو نمازوں کی پابندی ان کا مشغلہ اور اللہ کا ڈر خوف ان کا مشغلہ مریدوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ان کا مشغلہ جن کے حق میں دعائیں کر دیتے تھے اللہ اس دعاؤں کو مقبولیت کا جامع پہنا دیتا ہے سبحان اللہ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ مقبول ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں مقبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ولایت کا ڈنکا خود قرآن میں فرما رہا ہے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ بے شک کہ اللہ سے ڈرنے والوں تم مجھ سے ڈرنے والوں میرا خوف اپنے دل میں بسانے والوں ہم ہی تمہارے مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور قبر میں بھی آخرت سبحان اللہ ہم مددگار اولیاء کا لفظ قرآن مقدس میں استعمال ہوا ہے حضرات محترم معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ اس ولی کامل کی مدد فرماتا ہے اور اللہ جس کی مدد فرماتا ہے تو یقیناً کوئی زمانے میں غوث اعظم بن کر چمکتا ہے کوئی زمانے میں غریب نواز بن کر چمکتا ہے کوئی زمانے میں نظام الدین بن کر چمکتا ہے کوئی ابراہیم راج شاہی بن کر چمکتا ہے کوئی حافظ علی ملا اور ملن میاں بن کر چمکتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پرنسپل صاحب فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ کی نظر رحمت جن پہ ہو جائے تو کوئی صوفی علی صاحب بن کر چمکتے ہیں سبحان اللہ اور کوئی حضرت مولانا حمید اللہ صاحب کی شکل میں صاحب سجادہ سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں رات سور سے پاک ہو رہا ہے اتنا سنہرا چہرہ خوبصورت چہرہ ملن میاں کی نظر کہاں تک دیکھ رہی تھی جانے کا وقت آیا ہر ایک نے سوچا کہ ہم ملن میاں کے قریب ہیں ہم ملن میاں کے قریب ہیں خلافت ہمیں ملے گی خلافت ہمیں ملے گی مگر ولی کی نظر قریب کو ہی نہیں دیکھتی بلکہ دور تک دیکھتی ہے ولی کی نظر وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک عام نظریں دیکھنے سے قاصر ہو جائے گا الحمدللہ جب سے صاحب سجادہ بنے ہیں آپ صاحب سجادہ کے فرائض بہت خوبی انجام دے رہے ہیں
سبحان اللہ دیتے رہیں گے. اللہ ان کی عمر برکتیں عطا فرمائے, اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر, جو بھی معاملات ہو رہے ہیں, اللہ سب کو دور فرمائے اور انشاءاللہ ضرور دور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی اور کے غلام نہیں, کسی دنیا دار کے غلام نہیں, بلکہ حضرت ملن میاں علیہ الرحمہ کے غلام. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. وَاعْلَمُوا, جان لو, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. اللہ بے نمازی کے ساتھ نہیں, اللہ شرابی کے ساتھ نہیں, اللہ عیاشوں کے ساتھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ ہے تو ولیوں کے ساتھ ہے, اللہ ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے. انہی متقیوں میں سے ایک نام حضرت ملن شاہ میاں علیہ الرحمہ کا ہے. تو گویا کہ اللہ کا فضل و کرم شامل ہے حضرت ملن شاہ میاں علیہ الرحمہ پہ. حضرت ملن شاہ میاں کے وسیلے سے اللہ کا فضل و کرم برس رہا ہے. ہم سب ان کے عاشقوں پر, ان کے چاہنے والوں پر, ان کے ماننے والوں. حضرات کہہ دیجئے سبحان اللہ. الحمدللہ. حضرات محترم ایک حدیث پاک پیش کر کے رخصت ہو جانا چاہوں گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, زیادہ وقت نہ لوں گا. ابھی شیخ التفسیر علامہ مفتی رحمت اللہ مصباحی صاحب جلوہ فرما ہے, خطیب ہندوستان, شمشیر بے نیام. انشاءاللہ تعالیٰ بہت زبردست خطابت آپ سماعت کریں گے, اور خطابت سننے کے بعد یہاں بھی یاد رکھیں گے, جب تک جہاں جائیں گے خطابت یاد رہے گی. سبحان اللہ. حضرات محترم بخاری شریف کی حدیث پاک پیش خدمت ہے. حدیث سننا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. الحمدللہ. بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فکر ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت الیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته فكنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرات ان علماء کرام کی موجودگی میں بولنے کا موقع مل رہا ہے. حضرت حافظ علیم اللہ شاہ علیہ الرحمہ کا فیضان برس رہا ہے. تو انشاءاللہ فیضان حضرت ملن شاہ میاں علیہ الرحمہ جب ہو رہا ہے تو بولنے بھی مزہ آ رہا ہے. اور ہو ایسا ہو بھی کیوں نہ, کیونکہ یہاں پر کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ اللہ کے مقدس ولیوں کی تعریف کی جا رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرات حدیث پاک پہ ہی بس کر دوں یا ترجمہ بھی کر دوں؟ ترجمہ سننا چاہتے ہیں بس مختصر میں کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے یہ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی میرے ولی سے دشمنی کی اسے میری جانب سے اعلان جنگ ہے. جس نے بھی میرے کسی ولی کو ستایا, ایذا پہنچائی, ایذا رسانی کی, میری جانب سے اسے اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. کوئی ولی سے دشمنی کر رہا ہے, اس ولی کی ولایت کی مقبولیت دیکھیے کہ ولی سے دشمنی کرے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اعلان جنگ. تو ہوش میں آ جاؤ. جو بھی حضرت ملن شاہ میاں علیہ الرحمہ پہ انگلی اٹھا رہے ہو یا ان کے چاہنے والوں پہ, صاحب سجادہ حضرت علامہ حمید اللہ صاحب پہ انگلی اٹھانے والوں, ہوش میں آ جاؤ. کب چلے جاؤ گے, کب زیر ہو جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا. بے شک سبحان اللہ. حضرات بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری جانب سے اعلان جنگ ہے. اور بندہ میرا قرب جن چیزوں کے ذریعے
حاصل کرتا ہے ان میں سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی فرائض کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب بندہ کثرت نوافل کرنے لگتا ہے تو بندہ میرا قرب حاصل کرنے لگتا ہے، وہ بندہ میرا قریب ہو جاتا ہے، بندہ مجھ سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، جب وہ بندہ سنتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب وہ کچھ پکڑتا ہے، جب وہ بندہ چلنا چاہتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور اگر وہ بندہ کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ بندہ میری پناہ طلب کرتا ہے، میری پناہ میں آتا ہے کہ میں اسے پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بالآخر اپنی تقریر کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے چل رہا ہوں، حضرات محترم، یقیناً بالآخر حضرت ملا شامی علیہ رحمہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، حضرات محترم، لوگوں نے ان کا چلنا پھرنا دیکھا، لوگوں نے ان کی مقبولیت کو دیکھا، لوگوں نے ان کی ولایت کو دیکھا، تو حضرات محترم در حقیقت ان کا چلنا خدا کا چلنا، در حقیقت ان کے ہاتھ خدا کے ہاتھ، در حقیقت ان کے ہاتھ خدا کے ہاتھ، ان کے پاؤں خدا کے پاؤں، حضرات محترم، خدا تبارک و تعالی ہاتھ سے بھی پاک، پاؤں سے بھی پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پہ اپنا فضل و کرم فرما دیتا ہے، وہ بندہ جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے وجود کو عام فرما دیتا ہے، اس کی ولایت کو عام فرما دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کو عام فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، بس میرے دوستو، ولیوں کے سائے میں رہ کر زندگی گزارو، اسی بھی دنیا کی بھی کامیابی ہے، قبر کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اولیاء کرام جو نمازوں کی پابندی کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، نیک لوگوں اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ سے بچتے رہے، غیبت سے بچتے رہے، چغلیوں سے بچتے رہے، ہم سب ان اللہ کے مقدس ولیوں کے غلام ہیں، ہمیں بھی جھوٹ بولنے سے بچنا ہوگا، چغلیوں سے بچنا ہوگا، غیبتوں سے بچنا ہوگا، اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا ہوگا، اپنے پڑوسوں کے حقوق دبانے سے بچنا ہوگا۔ حضرات محترم، بس اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں بسا لیجئے، یقیناً ان طرح کی برائیوں سے بھی بچ جائیں گے، ان طرح کے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس ولیوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ لحد میں عشق شہر کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہمارے السلام علیکم۔